بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز کیسے ہیں؟ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے معاملات کے ساتھ بخیر و خوبی رکھے. آمین. آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے ٹاکنگ ٹو چلڈرن کیوریسلی. بچوں کے ساتھ ہم تجسس رکھتے ہیں باتوں میں. یہ ایک عام گھروں میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، بالخصوص وہ گھر وہ فیملیز جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، جن میں دادا دادی، پھپھو، چچی، تائی ایسے ریلیشن رہ رہے ہیں، یا پھر وہ گھر جو ایک ہی گلی محلے میں ساری فیملیز رہتی ہیں اور بچے آپس میں اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں. یعنی کہ بچوں کا آپس میں اپنی فیملیز میں آنا جانا ہے، مامی کی طرف، چاچی کی طرف، تائی کی طرف، پھپھو کی طرف، اسی طرح دادا دادی کے ساتھ آنا جانا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت سے بچوں کو، میرے ارد گرد بھی کئی ایسے بچے موجود ہیں. آپ بات کر رہے ہیں دو لوگ، وہ بچہ آپ کا چاہے بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، وہ آپ دو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ درمیان میں بچہ آ کے انٹرفیئر کرے گا، یا جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی بات کو سننے کی کوشش کرے گا. آپ کو یقیناً یہ عادت عجیب لگے گی. آپ اس بچے کو ٹوک دیں گے کہ بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچے درمیان میں نہیں آ کر سنتے. سیم بالکل ایسا ہوتا ہوگا. اب یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے مشاہدہ کیا کچھ بچوں کا، پھر میں نے ان بچوں کو باقاعدہ نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بچے تو بہت شوقین ہیں کہ آپ ان سے باتیں پوچھیں اور وہ باتیں آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ بچوں سے باتوں کو مت کرے دیں. ہوتا کیا ہے، میں سپوز جوائنٹ فیملی میں اگر رہ رہی ہوں، اب میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یا کوئی بھی رشتہ ہے. اب میں کیا کروں گی؟ مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو میری بھاوج ہے وہ میرے بارے میں کیا ڈسکشن کر رہی تھی. اب میں بچے کو کہوں گی کہ ہاں اچھا اس وقت ماما نے کیا بات کی. اب ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو، بچہ یوزڈ ٹو نہ ہو، لیکن بچہ مجھے ایز اٹ از اسٹوری بتانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بچے بہت انوسینٹ ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بڑے ان کو اپنے مقاصد کے لیے کیوں اور کیسے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے ہم کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں سنبھال رہے کہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی، جب بچہ میرے پاس اٹھ کے جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی ماں کو بھی بہت تجسس ہو. بے شک زبانی کلامی ہم نند بھاوج کا بہت اچھا رشتہ ہو، ہم دیورانی جٹھانی کا بڑا اچھا رشتہ ہو، ساس بہو کا بڑا اچھا رشتہ ہو، لیکن نہیں. اب وہ جب اپنی ماں کے پاس جائے سپوز، تو ماں سے پوچھے گی کہ اچھا بیٹا پپو نے کیا بات کی تھی. اب بچہ بات کر دے گا. اسی طرح گھر میں تائی چچی موجود ہیں، سارے رشتے ہیں ظاہر ہے. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا طریقہ واردات ڈفرینٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ بچے اب ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. ری انفورسمنٹ کو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں کہ کوئی بھی بیہیویئر جسے ہم بڑھاوا دینا چاہیں، بچے کو شاباشی دینا چاہیں، اس کو سپوز اس نے کوئی اچھا کام کیا، جیسے اچھے مارکس لے کر آیا تو ہم اسے اچھا سا گفٹ دیں گے، تو وہ اس کو ری انفورسمنٹ کہلائیں گے. اب جو غیبت ہے، وہ جس کی بات اس کے اگلوانا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بچے سے کام لینا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو کوئی چاکلیٹ دے دیں گے، ٹافی دے دیں گے، کچھ اور دے دیں گے، پیار سے بلائیں گے. اب جو بچے ہیں نا، میں نے بتایا کہ وہ اپنی نیچر میں بہت انوسینٹ ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہم بڑے ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب بڑا بچہ جو ہے وہ بہت اس معاملے میں خوش ہو جائے گا کہ بھئی مجھے تو تائی نے آج بڑے پیار سے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کھیر کا باؤل کھلا دیا، یا چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی میرے لیے، یا مجھے بڑے پیار سے مجھے جو ہے نا وہ حق کیا، اپنے پاس بٹھایا. اسی طرح سیم پپھو نے پپھو ایسے تو ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، میرے کمرے میں مت آؤ، چیزوں کو خراب کر رہے ہو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. خالہ نے بڑا اچھا طریقے سے مجھے آج بلایا، لیکن بچہ تو خوش ہو جائے گا کہ بھئی آپ اس کو
بچوں کے لیے کھانا پینا ایک ایسی ریسپانسمنٹ ہے، آپ اس کے لیے کوئی بہت بڑی گفٹ نہیں دے رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو روز دے رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کے اس اب آپ نے اسے ایک دفعہ بلایا، اسے پیار سے اپنے پاس، میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گی، اپنے پاس بٹھایا، پیار سے بلایا، بات کی، یا اس کو پہلے چاکلیٹ دے دی یا بات سننے سے بعد میں دے دی، لیکن آپ نے اس کو ری انفورس کر دیا، آپ نے اس کو اس کے اس بیہیویئر کو بڑھاوا دیا کہ یو آر ڈوئنگ ویل، یو آر سو یو آر ٹیکنگ یور گفٹ، ٹھیک۔ اب نیکسٹ ٹائم، مے بی ویری نیکسٹ ڈے نہ ہو، ایک دو دن چھوڑ کر ہو، آپ پھر بچے کو بلائیں گے۔ اب بچے کو پچھلی چاکلیٹ یا جو بھی آپ نے اس کو کھانے پینے کی چیز یا ری انفورسمنٹ اس کے لیے اینف تھا، وہ اس کو یاد ہے۔ پھر آپ اس کو بلائیں گے، پھر آپ اس کو پیار سے بٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اچھا بابا کیا لے کر آئے تھے ماما کے لیے، سپوز اگزامپل دے رہی ہوں، یا آپ نانوں کے گھر گئے تھے تو وہ جو آپ کے پاس شاپر میں تھا وہ کیا تھا، یا جو آپ یہاں جب واپس آئے تو آپ وہاں سے کیا لے کر آئے، سیم لائک دس نا۔ تو بچہ شاید پھر تھوڑا سا جھجکے، لیکن آپ اس کو پھر ایک ری انفورسمنٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی دے رہے ہیں اس کے لیے جو اس کی فیوریٹ چیز ہوگی وہ لے رہا ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا 3 سے 4 دفعہ، 3 سے 4 دفعہ بچے کے لیے مشکل ہوگا۔ اب آپ نے اس کو کیا کر دیا، یوز ٹو کر دیا، اس کو پتہ ہے کہ جب مجھے بلایا جائے گا تو مجھے ری انفورس کیا جائے گا اور مجھے ساتھ میں یہ اسٹوری بیان کرنی ہوگی۔ اب کئی دفعہ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ نہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ یا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب بچے کو تو اس چاکلیٹ کی یا وہ جو ری انفورسمنٹ کی آپ نے اس کو ایک چسکا ڈال دیا نا، آپ نے ڈال دیا، اب اس کو تو ضرورت ہے، اب آپ کے پاس آئے گا اور وہ کھیلتے کھیلتے میں کہے گا پتہ ہے پپھو، چچی، یا جو بھی رشتہ جس سے وہ بات کرے، آج نا یہ ہوا، ٹھیک۔ اب آپ کے اور اس کے درمیان ایک تعلق جڑ گیا، اور تعلق کون سا جڑ گیا، بیک بائٹنگ کا۔ آپ کے اس کے درمیان جو تعلق جڑ گیا وہ بیک بائٹنگ کا تھا۔ اب آپ ایک چیز ذہن میں یہ اور بھی رکھیے، بچہ ہمیشہ اسی طرح معصوم نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے اس چاکلیٹ کے بدلے اسے اس کی معصومیت چھین لی ہے بیسیکلی۔ اب بچہ بڑا بھی ہو رہا ہے عمر میں، اس کا ہلکا باب بھی بڑھ رہا ہے، وہ اسکول بھی جاتا ہوگا، اس کے دوست بھی ہوں گے، وہ وہاں سے بھی سیکھتا ہوگا۔ اب وہ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا جی، آپ کے لیے یہ سننا بڑا شوق ہوگا، وہ بچہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہ اچھا فلاں بات میں بتاؤں گا جا کے ماما کو، یا میں تائی کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ بات کی تھی۔ اب آپ اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، مطلب اس چیز کو میں یہاں پہ انکلوڈ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے خیال میں یہ انکلوڈ کرنا ضروری ہو گیا کہ ہر چیز کے آفٹر افیکٹس ہیں، ہر چیز کے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ آپ اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، آپ نے دو غلط باتیں کی، ایک تو اس بچے سے معصومیت چھین لی، دوسرا آپ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں بھی اس ایک کرائم گروپ کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ نے بچے سے کرائم کروایا نا، آپ نے غیبت کروائی، بیک بائٹنگ کروائی، اب یو آر دا پارٹ آف دیٹ کرائم گروپ، آپ اس کرائم گروپ کا پارٹ بن چکے ہیں۔ اب چاہتے یا نہ چاہتے، جب تک وہ بچہ مزید سمجھدار نہیں ہو پاتا، آپ اس کو وہ ری انفورسمنٹ دیں گے۔ لائک جیسے مطلب ایک ایگزامپل میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں کہ کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پہلے آپ اپنے مقصد کے لیے اس کو نشہ دیتے، پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو نشہ دیں گے، تو اس کی تو زبان کو لگ چکا ہے۔ سیم بیک بائٹنگ یا جو غیبت ہے یا جو آپ نے اس کے اندر تجسس اظہار دیا ہے، وہ بھی ایک نشہ ہے۔ دوسرا وہ ری انفورسمنٹ بھی ایک نشہ ہے جو آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ کوشش کیجئے خدا را اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے معصوم بچوں کو مت استعمال کیجیے۔ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھلے سے آپ ان میرڈ ہیں، پھپھو ہیں اس کی، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، آپ تائی ہیں، چچی ہیں، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، آپ ماں بھی ہیں، عموماً مائیں بھی یہ بات کرتی ہیں، اور ہمیشہ جوائنٹ فیملی میں بچہ غیبت کرنا بہت جلدی سیکھتا ہے۔ حالانکہ میں ذاتی طور پر جوائنٹ فیملی کے بہت زیادہ فیور میں ہوں، میں اس کے بینیفٹس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی کے بینیفٹس کو دیکھ رہی ہوں۔ بچہ آپ کی جس کو پال رہے ہیں وہ آدھا تو آپ کے باقی ریلیٹیوز پال دیتے ہیں،
لیکن خدا کے لیے میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں میں یہ تجسس والی جو عادت ہے اس کو مت ابھاریے. سیدھے سیدھے لفظوں میں کہوں تو اس کو غیبت پر مت آمادہ کیجیے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہی بڑا ہو کر بچہ بہت ایک نیگیٹو رول پلے کر سکتا ہے سوسائٹی میں. ہم نے بچوں کو ایک سادہ ذہن کے ساتھ اس میں غیبت ڈال دی، تجسس ڈال دیا. کوشش کی جی ویورز، کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کا جو سادہ ذہن ہے، جو ان کے اندر بچپنا ہے، جو انوسنس ہے، جو معصومیت ہے، اس کو قائم رکھیے. وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، وہ آپ کے بھائی کے بچے ہوں گے، آپ کی بہن کے بچے ہوں گے، آپ کے اولاد کے بچے ہوں گے، آپ کے اپنے بچے ہیں. میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کے اندر جو معصومیت ہے اسے اپنے وقتی فائدے کے لیے مت استعمال کیجیے. ایک بہت صاف شفاف ذہن آپ کے سامنے ہے. آپ نے اگر اس کے اوپر کچھ لکھنا ہی ہے، اس سلیٹ کے اوپر، تو کچھ اچھا لکھیے. بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.